عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں موجود ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی علامہ مدنی رضا صاحب، شبیر و شبر اور حسن و حسین نام کی نسبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کو لایا گیا تو اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شہزادے کو میرے ہاتھ میں دو. پھر سرکار علیہ السلام نے آپ کے نام رکھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ آپ کا ایک نام حرب رکھا تھا. تو جب آقا علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بل ہوا حسن، کہ یہ حسن ہے. پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جو حسین ہیں یہ حسن سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو آپ ان کا نام جو ہے اسی سے اخذ کر کے رکھیں. تو سرکار علیہ السلام نے پھر حسین نام رکھا. اب اس کی جو نسبت ہے یہ کہاں سے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں شہزادے تھے ان کی جو نام رکھے تھے وہ سرکار علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کی نسبت پہ رکھے تھے. اچھا. ادھر نام تھے شبیر، شبر اور مبشر. اچھا. تو ادھر نام رکھے گئے ان کی نسبت سے حسین، حسن اور محسن، یہ تین نام رکھے گئے. ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ تینوں ایک ہی ہیں، اسی لیے ہم امام حسن اور امام حسین کو جو ہے وہ شبیر و شبر بھی کہتے ہیں. امام حسن کے لیے شبر اور امام حسین کے لیے شبیر کا لقب یوز ہوتا ہے، اور ان کے معنی ایک ہی ہیں کہ یہ حسن پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں سے ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے وجود کو دیکھیں تو یہ ہمارے مورخین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کا وجود بھی جو ہے نا وہ حقانیت کی ایک دلیل تھا. جب سرکار علیہ السلام کا عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر کوئی اس معاملے میں یعنی معاملہ توحید میں اگر آپ سے کوئی حجت کرتا ہے حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اگر جب تم یہی معاملہ ہے تو آؤ پھر اب ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں اور تم بھی حاضر ہو جاؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ ہم اس کے بعد مباہلہ کریں گے. تو یہاں پر جب مباہلے کے وقت نبی مکرم علیہ السلام نجران کے عیسائیوں کے سامنے تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ امام حسن، امام حسین اور ساتھ میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات موجود تھے. جب یہ وہاں پر تشریف لائے تو نجران کے عیسائیوں میں جو بڑا پادری تھا اس نے ان تمام چہروں کو دیکھنے کے بعد کہا، اپنے جو مریدین تھے یا اپنے جو متبعین تھے ان کو سمجھایا کہ تم ان سے مقابلہ کر رہے ہو، ان سے مباہلہ کر رہے ہو. بے شک اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، کیونکہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری مقام پر رکھ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر پہاڑ کو ہلا دے گا. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے حسین چہرے والے وہاں پر موجود تھے، ان کے چہروں پر روب، دبدبا سب کچھ موجود تھا، اور وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا پیغام دے دیا کہ سرکار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے سرکار کے یہ شہزادے یہ حقانیت کی دلیل بھی ہیں اور ان سے محبت ایمان کا حصہ بھی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا. کیا بات. اور ایک اور مقام پر یہ ہے کہ یا اللہ جو ان کو اذیت دے، اور جو یا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کو اذیت دیتا ہے اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت، محبت کا رشتہ، ان کے ساتھ تعلق اگر ہم جوڑے رکھیں گے تو جنت میں انہی کے پیچھے پیچھے جائیں گے. اور اگر ان سے نسبت، ان سے تعلق کے اندر کوئی خرابی ہوگی، معاملات خراب ہوں گے تو پھر جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. کیا بات ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے جو محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے، اس کے تو بیش بہا واقعات موجود ہیں. کچھ واقعات
جس سے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، بلکہ ہمارے اس محفل میں بھی جتنے لوگ موجود ہیں ان کو ایک محبت، پیار والا ایک ماحول اور ایک عقیدت والا ماحول، اور اس ماحول کے اندر چار چاند لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سے کیا بات، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سے سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ دونوں شہزادے امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو وہ ہستیاں ہیں اسلام کے لیے جو مشعل راہ ہیں۔ جس طرح دونوں مفتیان کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں امام حسن پاک کی شان اور عظمت کے حوالے سے بیان کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام سردی کا موسم تھا، اور نبی کریم علیہ السلام مفہوم روایت کا کہ وہ کمبل اوڑھ کے تشریف فرما تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور کا کمبل جو نا اندر سے ہل رہا ہے، تو میرے چہرے پہ متجسسانہ سوال ایک ابھرا، اور غیب دان آقا علیہ السلام نے چہرہ انور میری طرف اٹھایا اور بھانپ گئے، اور پھر خود کمبل کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں اور دوسری طرف امام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار رسالت مآب علیہ السلام فرمایا اے ابو ہریرہ سنو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ واہ واہ واہ، یعنی گویا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس آپ دیکھیے کہ امام حسین ہو، کہ آپ دیکھیں علماء نے لکھا، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم اقدس جس جگہ مس ہے قبر پر نور میں، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، تو جو حضور کے جسم اقدس کا حصہ ہو، واہ 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 واہ، آپ بتائیں کہ صحابہ فرماتے جب امام حسن پاک کو ہم دیکھتے تھے، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا، ہم شبیہ مصطفیٰ، یعنی ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، بالکل آقا دو جہاں علیہ السلام کے مساوی، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام کی شکل مبارک ہے۔ اور حضرت بن عباس کی جو زوجہ ہے حضرت ام الفضل، انہوں نے خواب دیکھا، یہ بڑا مشہور و معروف خواب ہے، یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ یہاں میں ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ خواب دیکھیں تو خواب ہر ایک کے سامنے نہ بیان کیا جائے۔ جی، ام الفضل نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد یہ بڑی پریشان ہوئی، اور یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ میں نے تو آج ایک بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے، کیونکہ کیفیت ایسی تھی۔ تو حضور نے فرمایا میں کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، اور ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ پریشان خواب نہیں ہے، تو بڑا پیارا خواب ہے۔ اچھا، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اسے دودھ بھی تم پلاؤ گی۔ اور ام فضل فرماتی ہیں کہ پھر جب امام حسن پاک کی ولادت بعد شہادت ہوئی تو یہ حضور علیہ السلام نے جو تعبیر بیان فرمائی تھی، امام حسن پاک کو میری گود میں دلایا گیا اور آپ نے شیر خارجہ کا عمل پورا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن سے رسول اللہ پیار فرمائے، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ یہ کتنا اچھا سوار ہے، یہ سوار بہت اچھا ہے، کیا بات، جن کو حضور یہ امام حسن پاک رسول اللہ علیہ السلام ممبر اقدس پر تشریف فرماؤ، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ حسن پاک آ رہے ہیں اور ممبر اقدس سے نیچے اتر آئیں اور اٹھا کر گودی میں بٹھائیں۔ بلکہ ایک مفسر قرآن ہے علامہ محب الرحمان صاحب، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، یہ وہ گلی تھی، یہ گلی کہاں تھی؟ مدینہ منورہ میں، واہ، جہاں آج باب جبریل ہے نا، پرانے زمانے میں وہ گلی کہلاتی تھی، اور اس گلی کو اہل مدینہ سوق القمرین کہا کرتے تھے، واہ واہ، یعنی دو قمر، دو چاند کے چلنے کی جگہ۔ واہ واہ واہ، اور یہ کون چاند تھے؟ ایک حسن پاک تھا، ایک امام حسین پاک تھے۔ کیا بات، تو حضور علیہ السلام اس گلی سے گزر رہے تھے تو امام حسن پاک کے رونے کی آواز آئی، جب رونے لگے تو نبی کریم علیہ السلام دروازے کھول کر اندر تشریف لائے اور فرمایا اے فاطمہ ان کو رونا نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، امام حسن پاک کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، للہیت، قرآن کی تلاوت کرنا آپ کا معمول تھا کہ آپ نے
ایک چیز پر سورہ کہف لکھ کے رکھی ہوئی تھی اور پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ سوچیں وہ نماز رسول ہیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں خوف گریا پوری پوری رات رونا, جیسا کہ قبلہ نے بھی ذکر فرمایا کہ اتنا بڑا منصب اور صوفیانہ عالم یہ تھا کہ وہ منصب چھوڑ دیا. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج امام حسن پاک کی رات ہے, کل دن ہے 15 رمضان المبارک. اللہ رب العالمین امام حسن پاک کے تقوی کے نور کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن منور فرمائے. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.